بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کے سلسلے میں کل کی نشست میں اللہ تعالی نے ایک جو مثال دی تھی اس کی لغوی تشریح اور اس کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ دوسری مثال منافقین کے متعلق بیان فرمائی ہے، یا تو یہ کہیے کہ جماعت ایک ہی ہے اور اس کی دو مثالیں ہیں، یا یہ کہ منافقین کے دو درجے ہیں، دو طرح کے منافق ہیں، ایک تو وہ جو کافروں سے بھی بدتر ہیں اور ان کا بیان پہلی مثال میں ہو چکا، اور دوسرے لوگ کفر میں اتنے متصلب اور اتنے سخت نہیں ہیں جتنی کہ پہلی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ دوسری جماعت کے احوال بیان فرمائے۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز کہی جا سکتی ہے، مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، اور او کا جو لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ او یا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کاف جو ہے تشبیہ کے حروف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صیبن بارش نازل ہوئی، زوردار بارش، من السمائی آسمان سے، فیہ اور اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں، ظلم کی جمع ظلمات یہاں لائے ہیں، ورعد اور اس میں گرج بھی ہے، وبرق اور بجلی بھی۔ یا ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی اور اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے۔ یجعلون ڈالتے ہیں، دیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی میں آذانہم کانوں میں، اپنے کانوں میں۔ تو وہ منافق بارش کے موقع پر ایسے کرتے ہیں کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، من الصواعق کی کڑک اور بجلی کی جو گرج ہے اس آواز کے خوف سے، اس آواز کی وجہ سے، خوف نہیں بلکہ اس آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے مارے اس موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط، اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والا ہے بالکافرین، ان کافروں کا، یا اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کے ساتھ۔ سو یہ پہلی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسے سمجھیے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہوئی۔
فیہ ظلماتن اور اس بارش میں اندھیرے ہیں، ورعدن اور گرج ہے، وبرقن اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم اور یہ اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے مارے، حذر الموت موت کے خوف سے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے اور مر نہ جائیں، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یکاد البرق یکاد قریب ہے، عین ممکن ہے، بہت حد تک ہو سکتا ہے کہ البرق یہ بجلی یخطف خیرہ کر دے، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی ان کی بصارت زائل کر دے، ایک ترجمہ۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی اس کی چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ پڑ جائیں، کلما جب بھی اضاء چمکنے لگتی ہے، لہم ان کے اوپر مشعو چلتے ہیں، فیہ اس بجلی کی روشنی میں، کلما اضاء جب وہ بجلی چمکتی ہے، لہم مشعو فیہ تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، علیہم ان کے اوپر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں وہ، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی لَذَهَبَ تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ، علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، اور یہ لوگ نابینا ہو جائیں، یہ منافق، کلما اضاء لہم مشعو فیہ اور جب بھی بجلی چمکتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا تو یہ منافق کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو ان کی سماعت بھی ختم کر دے اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی زائل کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اور بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ دو طویل آیات منافقین کی دوسری مثال کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی۔ اب ان دونوں آیات کی لغوی تشریح پہلے سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں۔ اللہ تعالی نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ او یا ان کی مثال ایسے ہے، اور او کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا کے معنی میں، اور کبھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور کے معنی میں، اور یا اور دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ یا تو آتا ہے انتخاب کے لیے، جیسے کہتے ہیں یہ کام کر لیجئے یا یہ کر لیجئے، آپ اس دروازے سے آ جائیں یا اس دروازے سے آ جائیں، آپ کو اختیار ہے۔ اور اس کے مقابلے میں او کا جو لفظ ہے دوسری طرح جو استعمال ہے اور کا، تو اور جو ہے وہ کبھی کبھی سلسلہ کلام کو جاری رکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ مثال دی ہے اور یہ بھی مثال سن لو۔ مفسرین کرام
رحمہم اللہ، وہ دونوں آراء میں ہیں ان کی۔ بعض نے او کے لیے یہ مانا ہے کہ وہ جو پچھلی جماعت گزری ہے، پہلی جو مثال ہے، انہی کی مثال اور دے رہے ہیں، اور یہ بھی سن لو، یہ بھی ایک مثال ہے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر او کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ ایک دوسری جماعت کے احوال بھی سنو۔ تو او کا لفظی ترجمہ عربی میں یا اور دونوں سے کیا جا سکتا ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز مراد لے لی جائے، دونوں طرف اکابر مفسرین کی آراء ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کصیبن، یہ کاف جو ہے یہ الگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لکھنے میں سید کے ساتھ ہے یہ کاف، لیکن در حقیقت یہ الگ ہے۔ کاف کا مطلب جیسے کہ، یہ حرف تشبیہ میں سے ہے، حروف تشبیہ میں سے ہے، اور حرف تشبیہ ہے یعنی جب تشبیہ دینی ہو تو پھر استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا او یا کا مثال ان منافقین کی ایسے ہی ہے صیبن۔ صیب کہتے ہیں عربی میں بارش کو، اور صیبن اور صیبن یہ جو خاص طور پر فعیل کے وزن پر آئے ہیں، ان میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ صیب فعیل کا وزن بنتا ہے، اور پھر مبالغہ جب کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ او کا صیبن، جیسے زوردار بارش، صیبن مسلدھار بارش۔ اس لیے آپ جب ترجمہ دیکھیں گے اردو میں تو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسا یا آسمان سے میہ برسا، تو اس ترجمے میں ذرا سی ایک بات رہ جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ صیبن کا لفظی ترجمہ فعیل کا وزن ہونے کی وجہ سے یہ آئے گا کہ زوردار پانی برسا، مسلدھار بارش ہوئی۔ اور یہ لفظ جو ہے ثواب ہے اصل میں، الثواب سا سے نہیں صاد سے بنتا ہے، اور الثواب کا مطلب عربی میں صحیح بات کو کہتے ہیں، صحیح چیز کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں آ کرتا ہے کہ وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے درست ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، عقل بھی کہتی ہے یہ صحیح ہے، شریعت بھی بتلاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں عرب محاورے میں کہ الکرم ثوابن، بخشش کرنا، کرم کرنا، یہ صحیح چیز ہے۔ تو یہ بخشش اور کرم اور کسی پہ مہربانی اور عطا، یہ سب کی سب چیزیں اصل میں صحیح ہیں، اس لیے کبھی تو یہ ثواب کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ثواب کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ کوئی آدمی اپنی حسب منشا چیز پالے۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ چیز اچھی ہے بری ہے، مگر جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی ثواب ہے، یعنی ٹھیک ہو گیا۔ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اصابہ بالسہم، اس نے کیا کیا، اسے تیر سے مارا۔ تو اب تیر کا مارنا اس کا حق تھا نا حق تھا یہ تو بات الگ ہے، مگر یہ کہ اس نے تیر کا نشانہ اسے بنایا۔ اور اسی کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اچھی چیز کا ارادہ کرے اور اس کام کو کر گزرے اور وہ بات بالکل ٹھیک ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ہر مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے وہ ثواب کا کام کرتا ہے، یعنی یا تو یہ ہے کہ اس کا اجتہاد ٹھیک ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اگر وہ اجتہاد کا اہل ہے
تو اس نے صحیح اپنے منصب کے مطابق کام کیا. اس کا کام غلط ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ وان اخطأ، اور اگر اس نے خطا کر لی فلہ اجر، تو اس کے لیے ایک ثواب ہے، کیونکہ اس نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ رزلٹ صحیح ہونا چاہیے تھا، مگر کچھ اور بعض معاملات ایسے ہو گئے کہ اس کی محنت کے باوجود رزلٹ صحیح نہیں آیا. اور اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصَابَ لَهُ أَجْرَانِ، اسے دوہرا اجر ملے گا، محنت کرنے کا بھی اور صحیح نتیجے تک جو پہنچ گیا ہے وہ بھی. اور اسی طرح ثواب کا لفظ کسی چیز کے پہنچنے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے مل جانے کو، پا جانے کو بھی کہتے ہیں. اور بارش بھی چونکہ پہنچتی ہے نا، مل جاتی ہے، اوپر سے آنے والی چیز ہے، تو انسان کو پہنچتی ہے یا جانوروں کو یا زمین کو یا جس جگہ پہ، تو اسے بھی اسی لیے صیب کہا گیا ہے. اور بعض مفسرین نے، اہل لغت نے بلکہ صیب سے مراد بادل بھی لیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کنایا ہے، اشارہ ہے بارش کے لیے. اور مصیبت اس تیر کو عرب کہتے ہیں جو ٹھیک نشانے پر جا کر بیٹھے. اصاب السہم، تیر ٹھیک نشانے پر جا کے لگا. مصیبتن، وہ تیر جو صحیح نشانے پر جا کر لگ جائے. پھر آہستہ آہستہ یہ لفظ مصیبت جو تھا ہر حادثے اور واقعے کے ساتھ لگ گیا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، جو احد کے دن کافروں سے مصیبت تمہیں ملی ہے اور تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے، تو کیا ایسے نہیں ہے کہ قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے دگنی تکلیف انہیں بدر میں دے چکے ہو؟ تمہارے ہاتھوں بدر میں انہوں نے دگنی مصیبت اٹھائی ہے کہ 70 قید بھی کروا لیے، 70 مارے بھی گئے. اور اصابہ کا لفظ خیر اور شر دونوں کے لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں استعمال فرمایا ہے. اصابہ کا لفظ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تصب کا حسنتن، اگر پہنچی آپ کو نیکی تو سؤہم، تو ان منافقوں کو بڑا برا لگتا ہے، آپ کو آسائش پہنچے، آرام پہنچے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی بندوبست ٹھیک کر لیا تھا. اس لیے اصابہ کسی چیز کا پہنچنا، مصیبت وہ تیر جو نشانے پہ لگتا ہے وہ بھی ٹھیک پہنچتا ہے. اور صیب بادل یا بارش، حقیقتاً تیز بارش، اللہ تعالی نے فرمایا او کصیب من السماء، یا اب بارش ہوئی آسمان سے. اور بارش بھی کیسی ہے؟ اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ زوردار بارش ہوئی، من السماء اوپر سے. عربی میں سما کا لفظ اوپر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اوپر سے بارش برسی. یا تو اس کا ترجمہ یہ کر لیجئے، یا کوئی کہہ لے کہ آسمان سے بارش برسی، تو آسمان سے بارش برسنا یہ محاورے میں آ جائے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بارش آسمان سے نہیں برسا کرتی، اوپر سے برستی ہے. تو عرب ہر اس چیز کو جو اوپر ہوتی ہے سما کہہ دیتے ہیں. مثلا آپ سمجھیے 3 منزلہ عمارت ہے
تو پہلی عمارت، پہلی منزل، اس کا جو چھت ہے، اسے نیچے والے کہیں گے کہ یہ سما ہے، اوپر ہے، اور اوپر والے اسے ارض کہیں گے، یعنی یہ نیچے ہے، کیونکہ ان کا وہ فرش بن جائے گا اور نیچے والوں کی چھت بن جائے گی۔ تو ترجمہ یوں بھی ٹھیک ہے کہ آسمان سے بارش برسی، اور ترجمہ یوں بھی ٹھیک ہے کہ اوپر سے بارش برسی، شدید بارش، موسلا دھار بارش، اور بارش کی منظر کشی فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس بارش میں اس بارش میں ظلمات، اندھیرے ہیں۔ ظلمات اس لفظ کو نکرہ میں جو فرمایا ہے تو اس کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس میں شدید اندھیرے ہیں، ورعد اور خوب گرج ہے، وبرقن اور کونپتی ہوئی بجلیاں ہیں۔ نکرہ جو ہے عربی میں وہ کبھی کبھی عظمت اور تعظیم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہوتا تو وہ لفظ جو نکرہ میں ہے اسے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن جو انگلش میں کہتے ہیں، تو ظلمات کا جو لفظ ہے یہ کہنے کو تو کامن ناؤن ہے، اور کامن ناؤن جو ہوا کرتا ہے اس میں نکرہ وہ کسی بھی چیز کا نام ہو گیا، اور یہی لفظ مثلا اب دیکھیے مرد، اب یہ کہنے کو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مرد، اس میں نکرہ، اور بعض اوقات یہی اس میں نکرہ اس میں معرفہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے جب کہتے ہیں کہ وہ تو مرد ہے جی، یا کہتے ہیں کہ مردوں والے کام کیے، تو یہ اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ کی طرف منتقل ہو گیا نا۔ بالکل اسی طرح یہ تنوین جو ہے دلیل ہے اس کی کہ یہ تمام اسماء نکرہ تھے اور ان میں تعظیم کا معنی، عظمت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ قاعدہ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فیہ ظلمات، اور اس بارش میں شدید اندھیرے، ورعد اور خوب گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ برق کا اصل معنی برقہ کہتے ہیں چمک کو، اور البارقہ اس تلوار کو کہتے ہیں جس میں خوب چمک ہو، اور برقہ طعامہ بزیتی، روٹی کو اس نے کیا کیا، زیتون سے، تیل سے چپڑ دیا، تیل اس پہ مل دیا، تو اس میں کیا پھر تیل سے پیدا ہو جاتا ہے، ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اور اسی سے بروقہ، وہ گھاس جس پہ تھوڑی سی بھی بارش پڑ جائے تو سرسبز زمین ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بروقہ، کیونکہ اس میں بھی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو برق میں بنیادی طور پر چمک کے معنی پائے جاتے ہیں، تو بادلوں کی چمک کو بھی یہی کہتے ہیں، سیف بارق، چمکدار تلوار۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں تو بجلی کے معنی میں آیا ہے، بادل کی چمک کے معنی میں آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس طرح چمک آپ دیکھیں کہ انسان کی نگاہیں اس کی تاب نہیں لا سکتی سورج کی طرف، انسان مسلسل نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس میں روشنی ہوتی ہے نا، ایسے ہی
وہ چیز جو آنکھوں کو چندھیا دے، خیرہ کر دے، اصل لفظ جو خیرہ کا ہے، چندھیا جاتی ہیں، اس کو بھی عرب مجازی طور پہ برق کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب آنکھیں چندھیا جائیں، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ برق البصر، خوف کے مارے آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں گی، جس طرح چمک کی وجہ سے دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ برقہ کا دوسرا معنی بھی لیا گیا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں خوف کی وجہ سے چندھیا جائیں۔ اور کبھی کبھی برقہ سے رنگ کا اختلاف بھی مراد ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، چمک پڑتی ہے، تو اس کے بعد اشیاء کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے نا، سورج کی طرف ایک منٹ کو آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد چیزوں کو دیکھیں تو بدلا ہوا رنگ نظر آتا ہے۔ تو عرب اس لیے بدلتے ہوئے رنگ کے اختلاف، مختلف رنگوں کی جو زمین ہوتی تھی پتھریلی، اس کو بھی برقہ کہا کرتے تھے۔ اور براق کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ براق وہ جانور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں سوار ہوئے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہ آتا تھا دنیا میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میری اس سواری کو اس جگہ باندھا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ باندھا جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی براق زمین پہ لایا جاتا ہوگا۔ اسی براق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے اور معراج ہوئی تھی۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ براق جو تھا نا، وہ اصل میں زندگی تھی۔ جس طرح صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی ایک دمبے کو بھیجیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوگا، اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ غم کا دن کون سا ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس دن اللہ تعالی وہ دمبے کو بھیجیں گے اور جنتی اور جہنمی دونوں کو کہا جائے گا کہ اسے دیکھو، اور لوگ اسے دیکھیں گے، اور پھر وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز یہ دی جائے گی کہ لوگوں یہ موت تھی جسے خدا نے فنا کر دیا، اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ جہنمیوں پہ موت آئے گی۔ تو جس طرح موت کی ایک شکل و صورت ہے اللہ کے ہاں، اسی طرح بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو براق ہے نا، یہ اصل میں زندگی تھی، حیات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کائنات سے گزارا گیا، جب وہ اس کائنات کی حدود سے نکلے ہیں، پھر خلا میں پہنچے ہیں، پھر کہاں سے، پھر حتیٰ کہ آسمانوں میں تشریف لے گئے ہیں، تو یہ زندگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ان پہ خلا کا یا ہواؤں کا یا موسم کا، ٹیمپریچر کا، کسی چیز کا کیسے اثر ہو سکتا تھا؟ بہرحال یہ تو ایک علمی بات ہے، لیکن لغوی اعتبار سے براق جو لفظ بنا ہے وہ اسی سے بنا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی بارش ہے جس میں ظلمات، اندھیرے ہیں، شدید ورعدن، اور شدید گرج بھی ہے، اور برقن، اور بجلیاں ہیں کونتی ہوئی۔ بجلی کے ساتھ کونتنے کا لفظ یوز کرتے ہیں نا اردو میں، تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ کونتی ہوئی بجلیاں۔ یجعلون اصابعہم، اور یہ ٹھونستے ہیں۔ جعل کا ترجمہ عربی میں بہت طرح سے کیا گیا ہے، جعل بمانی خلق بھی آتا ہے، پیدا کرنا۔ جعل لکم، اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں میں بروج پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالی نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح جعل کا مطلب ٹھونسنے سے بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو ٹھونستے ہیں۔ یہ اصابع کا لفظ جو ہے
انگلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ پوری انگلی کے ٹھونسے جاتے ہیں نا، ساری انگلیاں تو کوئی نہیں ٹھونس لیتا، اور ممکن بھی نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ کل بول کے جز مراد لینا۔ حدیث میں بھی آیا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے، کل بول کے جز مراد لینا اور جز بول کے کل مراد لینا۔ اور قرآن پاک میں یہ اتنی مرتبہ آیا ہے کہ اگر انسان کو یہ قاعدہ یاد نہ رہے کہ اللہ نے یہاں پر کل بول کے جز مراد لی ہے یا جز بول کے کل مراد لی ہے، تو کئی ایک آیات کے ترجمے میں انسان بہک جائے اور غلطی ہو جائے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا یوم عرفہ میں حاضری کا، تو عرفات کی حاضری کو حج فرما دیا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے فرائض حج کے ہیں، بہت سی ضروریات ہیں، واجبات ہیں، ضروری چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں عرفہ بول کر حج جو مراد لیا ہے، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ جز بول کے کل مراد لینا اور کل بول کے جز مراد لینا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا نا، ان کا ایک شعر ہے، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، یعنی کوئی شخص ایسا نابینا ہے کہ دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ اس کی نگاہ بڑی دور رس ہے اور وہ چیزوں کو بڑی جلدی پہچان جاتا ہے کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا، دعویٰ اس کا یہ ہو، تو غالب ایسے شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے، ایک پانی کا قطرہ دیکھ کے اسے سمجھنا آئے کہ یہ دجلہ ہے، پورا دریائے دجلہ، اور جز میں کل، اور جز کوئی کہہ رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اسے کل کی سمجھنا آئے کہ آخر یہ جز کس کل پہ دلالت کرتا ہے، اس جز کو دیکھ کے کون سی کلی چیز سمجھ میں آتی ہے، تو غالب کہتے ہیں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ بچوں کا کھیل ہے، پھر تو دیدائے بینا جسے کہتے ہیں نا، جو فورسی کر سکے، دور رس چیزوں پر نتائج کو دیکھ سکے اور اس پر دھیان دے سکے، وہ کہتے ہیں کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہی استعمال فرمایا ہے کہ جز بول کے کل مراد لیا ہے اور کل بول کے جز مراد لیا ہے۔ اور زرکشی رحمت اللہ علیہ نے، جو ان کی کتاب ہے البرہان، قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا سمجھ لیجئے، الاتقان جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی، اس کے پائے کی وہ بھی کتاب ہے، انہوں نے مستقل اس پہ ایک فصل قائم کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں تو متعدد جگہ پر یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ جز بول کے کل مراد دیا جا رہا ہے یا کل بول کے جز مراد دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالی نے یہاں پر کل بولا ہے کہ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو ٹھونستے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اس تفصیل سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ عربی لغت میں کتنی وسعت ہے، اور قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ کچھ آسان چیز نہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا کرتے ہیں وہ، جب اس کی بجلیوں کے کوننے کو سنتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، کانوں میں ڈال دیتے ہیں، ٹھونس دیتے ہیں۔ یہ آذان کا لفظ جو یہاں پر استعمال فرمایا ہے اللہ تعالی نے، یہ بھی عربی میں متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اذن کے اصل معنی تو کان کے ہیں، اور استعارے میں ہر اس شخص کے لیے بھی بول دیتے ہیں
جو شخص بات سنے اور مان لے. بہت سے اللہ کے اچھے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے جو بات سنی مان لی، مگر اگر وہ واقعی خدا کا نیک بندہ ہے تو اس کی فراست سے ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہوتے تو بھولے بھالے ہیں لیکن ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو دھوکہ دینا کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا. یا تو تقدیر غالب آ جائے اور پھر دھوکے کی بات سہ لیں، اور یا اپنی اختیار سے درگزر کر دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس کسی اپنے غلام کو دیکھتے تھے نا وہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے آزاد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک تو اپنے پروردگار کی غلامی کرے اور دوسرے میری، دو چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے، بس ایک اللہ ہی کی بندگی اور اس کی غلامی کافی ہے. تو یہ مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی کام اگر کرانا ہے تو اچھی نماز پڑھو ان کے سامنے، آزادی مل جائے گی. تو غلام آتے تھے مدینہ منورہ میں، جو سنتا تھا کہتا تھا کاش ابن عمر ہمیں خرید لیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے جا کے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ سنا ہے، لوگ یہ جو اچھی اچھی نمازیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں نا یہ دھوکہ دینے کو پڑھتے ہیں تاکہ آزادی مل جائے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی عشق اور اللہ کی محبت کا رنگ ان میں غالب تھا نا، انہوں نے کہا میرے مالک کے لیے کوئی مجھے دھوکہ دے گا تو میں اس کا دھوکہ بھی مان لوں گا. یعنی اللہ کے لیے اگر وہ نماز جو پڑھنی ہے اس کی انہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے نا، تو اللہ تعالی کی بجائے عبادت صحیح طرح کرنے کے وہ مجھے اس کا نام لے کے دھوکہ دے رہا ہے، تو میرے محبوب کا نام ایسا ہے اللہ کا کہ کوئی اس کے نام پہ دھوکہ دے دے گا تو بھی مان لوں گا. آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کسی آدمی کو اپنے بیٹے سے بیٹی سے بہت محبت ہو اور کوئی آ کے بھکاری مانگتا ہے اور اس کے بیٹے کا نام لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا جو فلاں بیٹا ہے اس کے صدقے میں مجھے کچھ دے دیں. تو جب محبت سنتی ہے نا نام اور وہ رشتہ اور تعلق تو دل خود ہی کہتا ہے کہ چلو اس نے بیٹے کا نام دیا ہے، جس سے محبت ہے اس محبوب کا نام لیا ہے تو دے دیتے ہیں، اور وہ ویسے مانگتا تو کچھ نہ ملتا. اسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق غالب آ جاتا ہے. تو اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو سن لیتے ہیں پھر مان بھی لیتے ہیں، اور یہ اتنی تشریح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام تھا. اذن وہ آدمی جو ہر ایک کی بات سنے پھر مان لے. اللہ تعالی نے فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا کان ہے، سراپا کان ہے، یعنی جو کچھ اس کو کہہ دو مان جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کل اذن خیر لکم، ان سے کہیے کہ اس کا کان ہونا جو ہے نا یہ تمہارے لیے اچھا ہے. تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا کر جب انہیں کہتے ہیں کہ کافر اور منافق یہ کر رہے ہیں تو ان کی مان جاتے ہیں، تو اس پہ تم انہیں تانا دے رہے ہو کہ وہاں تو جی جو جا کے کہے وہ بس چپ کر کے مان لیتے ہیں، تو پھر تو تمہارے لیے اچھا ہے تم بھی جا کے کہا کرو کچھ. تو اذن کے معنی کان کے اور اس شخص کے جو سراپا سماعت ہو، سنے اور مان جائے. اور اسی سے اذینہ کا لفظ بھی بنا ہے، اور اذینہ کے معنی ہے توجہ سے سننا، غور کرنا، کان لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا میں جب گیا تو میں نے دیکھا ایک جگہ پہنچ کے معراج میں جبریل امین مجھے گزر رہے تھے جہاں انہوں نے چھوڑا، تو میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے اور اس کے منہ میں ایک ایسا آلہ رکھا ہوا ہے جیسے سینگ اندر سے خالی ہو جائے.
تو آپ نے فرمایا اور وہ بالکل چکنا اور تیار کھڑا ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے اسرافیل علیہ السلام ہے. میں نے کہا یہ اتنے چکنے کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے پروردگار کے حکم کے لیے کہ جو ہی اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ دنیا کو تباہ کر دیا جائے، قیامت برپا کر دی جائے، تو یہ فوراً اس میں پھونک مار دیں. تو اذنا کے معنی توجہ سے سننا، بادشاہ کا حکم سننے کے لیے جیسے خادم تیار رہتے ہیں اس میں بولتے ہیں. اور یہی لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے. آپ نے بارہا اس سورت کو پڑھا اور سنا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ زمین پوری توجہ سے اپنے پروردگار کو حکم سنے گی. وَحُقَّتْ، اور اس پہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنے رب کے پیغام کو سنے اور جو کچھ پھر اس کے اندر ہے اگل دے اور جو کچھ کے اندر ہے باہر پھینک دے. اسی سے تیسرا لفظ بنا ہے اذن، اور اذن کے معنی علم کے. چونکہ عام طور پر علم سماعت سے حاصل ہوتا ہے یا ہوتا تھا. پچھلے زمانوں میں کچھ لکھنے پڑھنے کا تو اتنا رواج نہیں تھا نا، تو چیزیں سماعت سے حاصل کی جاتی تھیں، علم سماعت سے حاصل ہوتا تھا. تو اس لیے اذن کا لفظ اس علم پر بولا جاتا ہے جو سننے سے حاصل ہو. اللہ تعالی نے فرمایا ایک جگہ پہ فَاذَنُوا، غور سے سنو، خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو گے تم اگر آئندہ یہ حرکت کرو گے. تو فَاذَنُوا کا مطلب خبردار کرنا، علم دینا، کسی کو بتانا. قرآن پاک میں اور جگہ بھی آیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے پروردگار نے یہودیوں کو یہ صاف بتا دیا تھا، تأذن بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، علم دے دیا تھا. مؤذن وہ اطلاع دیتا ہے، علم دیتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے خیر میں بھی اور ایک طرح کے شر میں بھی. خیر میں تو استعمال ہوا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کیجئے حج کے لیے. یہ حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور دوسری جگہ استعمال ہوا ہے ثم اذن مؤذن، اور پھر ان میں سے ایک مؤذن، اذان دینے والا، علم دینے والا، اس نے کیا کیا؟ پکارنے والا وہ پکارا اور اس نے کہا ایتھا العیر، ارے قافلے والو، تم بادشاہ سے، عزیز مصر کے یہاں جو حکومت ہے، ان لوگوں سے ملنے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے. انکم لسارقون، تم تو چور ہو. وہاں بھی اذنا کا لفظ آیا نا، دیکھا آپ نے. تو مراد کیا؟ کسی کو اطلاع دینی. اور اسی سے چوتھا لفظ بنا ہے اور الاذن فی الشیء، کسی چیز کے متعلق اجازت چاہنا. اصل میں تو وہ بھی تو علم ہی دینا ہے نا، اطلاع ہی دینی ہے کہ میں اجازت چاہتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے اسی لیے اذن کو ارادے کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے، حکم کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے. تو یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا جا رہا ہے کہ فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں. من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، اور صاعقہ کڑک. بجلی جب کونتی ہے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو آواز ہے نا، جو دھماکہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصل میں صاعقہ. اور صاعقہ کے معنی
اہل لغت نے موت، ہلاکت، زبردست دھماکہ، یہ ترجمہ اس کا کیا ہے. قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ جب وہ دھماکہ ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو زمین اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں صائقہ مر جائیں گے. آسمان میں کون لوگ ہیں؟ آسمان میں مفسرین نے کہا ہے کہ ارواح ہیں جو وہ بے ہوش ہو جائیں گی. تو صائقہ کا ترجمہ ہولناک دھماکے سے بھی اور پھر موت سے بھی. اور صائقہ اور صاقعہ یہ دونوں تقریباً ہم معنی لفظ ہیں. اور دوسرے معنی اس صائقہ کے عذاب کے بھی آئے. انذرتکم صاعقۃ، اور میں تم کو ڈراتا ہوں، میں تم کو اس مہلک عذاب سے آگاہ کرتا ہوں. مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے عاد اور ثمود پہ صاعقہ عذاب آیا تھا. تو یہ صواعق کا جو لفظ ہے یہ صاعقہ کی جمع ہے، اور صاعقہ کا لفظ دھماکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور ترجمہ بھی اس کا کیا گیا ہے کہ بجلی کی کڑک، آگ. اللہ نے فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ ہی ہے جو بجلیوں کو بھیجتا ہے. بجلی کسی پہ گر پڑتی ہے نا، آسمانی بجلی، تو فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بجلیوں کو بھیجتی ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جس کو وہ چاہتا ہے اللہ اس پر جا کر وہ گرتی. تو سب چیزوں میں اصل مراد تقریباً برابر ہے، موت یا شدید دھماکہ. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں. من الصواعق، وہ جو دھماکے ہیں، وہ جو کڑک ہے اس کی وجہ سے. اور ہوتا کیا ہے اصل میں، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہیں. یہ جو موت ہے نا، اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. یہ جو موت کا لفظ ہے یہ بھی پہلی مرتبہ یہاں پر آ رہا ہے، اس لیے لغت میں موت جو ہے وہ حیات کی ضد ہے. موت جو ہے وہ زندگی کی ضد ہے. اور موت کئی طرح پہ اللہ تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. مثلا زمین میں، نباتات میں، اور کوئی چیز اگنا بند ہو جائے، اس کو بھی اللہ نے موت کے لیے کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ نے فرمایا یحیی الارض بعد موتها، اور اللہ زمین کو یحیی زندہ کرتا ہے. کب؟ بعد موتها، جبکہ وہ مر جاتی ہے. ایک اللہ کا بندہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شہر سے وہ گزرے اور انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس شہر کو بعد موتها جبکہ یہ مر گیا ہے. یعنی شہر کی بربادی، شہر کا اجڑ جانا اور اجاڑ پن جو ہے اس کے لیے بھی موت کا استعمال ہوا ہے لفظ. اور کبھی کبھی انسان کے حواس، شعور معطل ہو جائے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آیا ہے کہ حضرت مریم نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. یعنی میرے حواس ختم ہو جاتے، میرا شعور گم ہو چکا ہوتا میرے اس بیٹے کی پیدائش سے پہلے. اور کبھی کبھی یہ موت کا لفظ قرآن پاک میں
موت کے معنی میں نہیں بلکہ غم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے اسے غم گھیر لیں گے، ہر طرف سے اسے یہ غم یعنی موت نظر آ رہی ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرے گا نہیں. جہنم میں غم، دکھ، تکالیف، پریشانی سب چیزیں ہوں گی، لیکن مرے گا بھی نہیں. اور نیند کے لیے بھی استعمال ہے. اللہ تعالی نے فرمایا نا اللہ یتوفی الانفس، اور اللہ انسانوں کی، لوگوں کی روحیں واپس دے لیتا ہے حین موتہا، جب وہ مرتے ہیں. واللتی، اور جو نہیں مرتے، لم تمت، جن پر موت نہیں آتی، فی منامہا، اللہ ان کی روحوں کو واپس دے لیتا ہے ان کی نیند میں. تو نیند میں جو شعور اور حواس معطل ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. اور یہ میت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا انک میتن، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وفات آئے گی. وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے. یہ دونوں کو الگ الگ ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا اور لوگ بھی مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ سب مر جائیں گے؟ یہ دو لفظ الگ الگ استعمال کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور عام انسانوں کی وفات میں یقیناً فرق ہے. اسی سے میتا کا لفظ نکلا ہے. اور میتا حیوان، مردار، لیکن میتا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس جانور کی روح بغیر ذبح کے نکل جائے. اللہ تعالی نے فرمایا نا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار جانور. تو وہ مردار اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ دھلائی نہیں ہوئی بھی ہوتی، یعنی روح کے نکلنے کا جو پاک طریقہ تھا ذبیحہ، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوا ہوتا. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حذر الموت، موت کے خوف سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یہ حذر کا لفظ رہ گیا بھائی، یہ بھی پہلے نہیں آیا. قرآن پاک میں 1700 کے قریب الفاظ ہیں ایسے کل، کہ اگر کسی انسان کو وہ آ جائیں 1600 کچھ بنتے ہیں، اور ان الفاظ کو ذہن میں رکھے تو قرآن پاک کا ترجمہ اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ لغوی مباحث جو ہیں لغت کی، پہلے پارے میں تو قدم قدم پہ ہیں، اس لیے کہ نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں نا، اور بعد میں آہستہ آہستہ یہ اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ پھر تو 5 پاروں میں جا کر 5 لفظ بھی نئے نہیں آتے. بعض جگہیں ایسی بھی ہیں. تو اس لیے ابتدا میں یہ ایک علمی مباحث یا لغوی مباحث بعض لوگوں کا ذوق نہیں ہے نا، تو ان کے لیے دقت ہوتی ہوگی، مگر ہے یہ بھی علم اور صبر کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ مقصود قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے کہ وہ پڑھانا ہے. تو حذر کا لفظ رہ گیا. اللہ نے فرمایا حذر الموت، اور حذر عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو خوف پیدا کرے تو اس سے دور رہنا. خوف زدہ کرنے والی چیز سے دور رہنے کی جو کیفیت ہے نا، اسے حذر کہتے ہیں. حذر کا مطلب خوف والی جو چیز ہے اس سے انسان دور رہے، بچاؤ حاصل کر لے، احتیاط کرے، یہ اس معنی میں آتا ہے. اور اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا ہم العدو، وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے کیا کرنا؟ محتاط رہنا، دور رہنا.
اور ایک جگہ فرمایا ان من ازواجکم واولادکم، لوگوں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں عدو لکم تمہارے دشمن ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے، حق سے ہٹا دیتی ہے، بیوی کی شوہر اور شوہر کو بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے اور سچائی سے کبھی کبھی دور کر دیتی ہے، تو اللہ نے فرمایا فاحذروہم، احتیاط کرنا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایسے دشمن ہے جیسے دشمنی کوئی ہوا کرتی ہے، مطلب یہ کہ وہ محبت کبھی حد سے بڑھ جائے تو آدمی پھر کسی نہ کسی پہ زیادتی کر گزرتا ہے۔ تو جن کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے نا، جن کی محبت اس سے ظلم کروا رہی ہے، وہ ایک طرح کے اس کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فاحذروہم، بچنا ان سے، احتیاط کرتے رہنا۔ ایک جگہ اپنے متعلق فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور لوگوں اللہ تمہیں تلقین کرتا ہے، اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس کے غضب سے بچانا اپنے آپ کو، یحذرکم، اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ تو حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود خوف کے لیے بھی حذر کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان خوف کی وجہ سے بچتا ہے، تو ہونا تو بچاؤ اور احتیاط کے معنی میں تھا، مگر کبھی کبھی یہی لفظ عرب خوف کے لیے بھی بول دیتے ہیں، یہاں بھی یہی مراد ہے غالباً۔ اہل لغت تو کہتے ہیں، لیکن حق تعالی شانہ کی مراد واللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہوں گے، لیکن اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر بھی حذر کا لفظ ڈر اور خوف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے جب بجلیاں کڑکتی ہیں، بجلیاں گونجتی ہیں، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ واللہ اور اللہ تعالی محیط، احاطہ کیے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کے ساتھ۔ یعنی یہ اپنے کانوں میں انگلیاں اگر ٹھونس رہے ہیں تو موت انہیں کچھ چھوڑ نہیں دے گی، موت سے بچ نہیں جائیں گے، موت تو انہیں آ کر رہے گی۔ یہ اسی طرح کا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور اگرچہ تم پکے اور بند گنبدوں میں بھی بیٹھ جاؤ نا، تو بھی تمہیں موت آ کر رہے گی۔ تو ترجمہ یوں ہوا ساری آیت کریمہ کا کہ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسے سمجھو، اور ان منافقین کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش برسی، فیہ ظلمات، اور اس بارش میں شدید اندھیرے ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، ورعد، اور شدید گرج ہے، وبرق، اور کونتی ہوئی بجلیاں ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ لوگ من الصواعق حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے، موت سے بچنے کے لیے وہ جو بجلی کونتی ہے اس کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں وہ آواز ہمارے کانوں کے اندر نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ان کافروں کا، یعنی خدا نے انہیں گھیر رکھا ہے، خدا کے علم سے، ان چیزوں سے اور خدا کی پکڑ سے یہ لوگ باہر نہیں جا سکتے۔ یہ جو دوسری مثال ہے، 2 آیات تھیں اس میں، یہ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے ہو گیا، کل انشاءاللہ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے، اور پھر ان دونوں پر بات کر لیں گے کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔